بڑے صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت اور نصب العین دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ ان کو ہم سے بچھڑے 75 برس بیت چکے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات کے موقع پر تعلیمی اداروں میں تقاریب منعقد کی گئیں، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی حصول پاکستان کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 11 ستمبر کے موقع پر جناح ہال قائد اعظم اکیڈمی میں مشاعرہ اور لیکچر منعقد کیا گیا، جس میں اساتذہ و دیگر افراد نے شرکت کی۔ اکیڈمی کی جانب سے قائد اعظم کی زندگی پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔ آج کا سب سے پہلے تو میں اس مشاعرے کی صدارت کا اعلان کر دینا چاہتی ہوں۔ ہماری سینئر شاعرہ کراچی شہر کی اور دنیا اردو ادب کی اور عالمی شہرت یافتہ شاعرہ ہیں ریحانہ روحی صاحبہ، جو آج اس مشاعرے کی صدارت کر رہی ہیں، جو کہ قائد اعظم کے 75ویں یوم وفات کی مناسبت سے جو ایک مختصر سی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ایک سیگمنٹ یا ایک حصہ ہے اس کانفرنس کا۔ اس میں ہمارے ساتھ جو مدعو شعراء ہیں، میں سینئر صدارت کے بعد خالد معین صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خالد معین صاحب کراچی کا ایک جانا مانا نام ہے، سینئر صحافی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، آج کل ان کے ولاگز آپ سب کی نظر سے گزرتے ہیں۔ ان کے بعد میں خانزادہ AH خانزادہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ خانزادہ صاحب بھی شہر کراچی سے ان کا تعلق ہے، ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ طنز و مزاح کی شاعری کرتے ہیں اور صحافی ہیں، بیسیکلی میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے ساتھ نعیم سمیر صاحب موجود ہیں، کراچی کے ہی نمائندہ نوجوان شاعر اور ایک نوجوان شعراء کی ایک معتبر آواز ہے، ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ مشاعرہ میں بذات خود یہ تیسری مرتبہ، تیسرا سال ہے تواتر کے ساتھ کہ اس مشاعرے کے انعقاد میں میرا نام بھی شامل ہوتا ہے اور مجھے بھی مدعو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور میں زاہد ابرو صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس کے چیف ایڈوائزر ہیں اور آرگنائزر بھی ہیں اس مشاعرے کے، اس کانفرنس کے، اور تو اس مشاعرے کے خاص ان کی نگرانی میں یہ کانفرنس کی شکل میں یہ اس میں بہت سنجیدگی سے دلچسپی لیتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ان کی ذاتی دلچسپی شامل نہ ہو تو شاید یہ اتنی اہم کانفرنس جو ہے وہ ہر سال اس طرح منعقد نہ کی جا سکے۔ ایک سوچ نہیں سی اور ایک نیا میلاد اعلان، ایک سوچ نہیں سی اور ایک نیا میلاد اعلان، اپنا ہے گھر اپنا یہ کھیت ہو یا کھلیان، اپنا ہے گھر اپنا یہ کھیت ہو یا کھلیان، یہ گلیاں یہ رستے یہ کھلے کھلے میدان، یہ گلیاں یہ رستے یہ کھلے کھلے میدان، ایک شخص کی محنت ہے ہم سب پر ہی احسان، ایک شخص کی محنت ہے ہم سب پر ہی احسان۔ بہت شکریہ۔ دنیا کے نقشے پر جو آیا پاکستان، دنیا کے نقشے پر جو آیا پاکستان، یہ قائد اعظم کا ہم سب پر ہے احسان، دنیا کے نقشے پر جو آیا پاکستان، یہ قائد اعظم کا ہم سب پر ہے احسان۔ بہت شکریہ۔ تو اس مشاعرے کے خاص ان کی نگرانی میں یہ کانفرنس کی شکل میں یہ اس میں بہت سنجیدگی سے دلچسپی لیتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ان کی ذاتی دلچسپی شامل نہ ہو تو شاید یہ اتنی اہم کانفرنس جو ہے وہ ہر سال اس طرح منعقد نہ کی جا سکے۔ اور آج کے دن کے مناسبت سے خاص طور پر
یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے یہ قائد اعظم اکیڈمی ہی میں منعقد کی جا رہی ہے. یہ تمام کتابیں اور یہ لائبریری اور جو یہ ماحول ہے کتابوں کے درمیان ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قائد اعظم اکیڈمی میں اتنی جو یہ ذخیرہ ہے تاریخ کی کتابوں کا پاکستان کی تاریخ پر قائد اعظم کے حوالے سے، ابھی ہم نے ڈاکیومنٹری بھی سنی، تو یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور نوجوانوں کو بھی اور آپ سب کے حوالے سے بھی کہ جو آپ کی شرکت ہوتی ہے ہر سال ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آپ سب موجود ہوتے ہیں، اور یہ وطن سے محبت، قائد اعظم سے محبت، قائد اعظم سے احترام اور تعلق اور بہت ہی زیادہ پیار کا رشتہ ہے جو کسی بھی زندہ قوم کی ایک ضمانت ہوتی ہے. اس بات تھے کشمکش میں یقین و گمان مدت سے، پھر ایک روز یقین ہونے کا گمان ملا، خدا کا شکر محمد علی جناح جیسا. خدا کا شکر محمد علی جناح جیسا ہمارے قافلے کو میر کاروان ملا. خدا کا شکر محمد علی جناح جیسا ہمارے قافلے کو میر کاروان ملا. اور دوستو، نظر قائد کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پہلے کراچی بیان کرتے ہیں. جو بھی آئے کھلی باہوں کی طرح ملتا ہوں. جو بھی آئے کھلی باہوں کی طرح ملتا ہوں، جانے والوں سے دعاؤں کی طرح ملتا ہوں. جانے والوں سے دعاؤں کی طرح ملتا ہوں. میں ہوں ساحل ہے سمندر کی طرح ظرف میرا. میں ہوں ساحل ہے سمندر کی طرح ظرف میرا. راہ گیرو کھلی راہوں کی طرح ملتا ہوں. میں ہوں ساحل ہے سمندر کی طرح ظرف میرا. راہ گیرو کھلی راہوں کی طرح ملتا ہوں. جب گھٹن حد سے بڑھے حبس کا ماحول بنے. جب گھٹن حبس بنے، جب گھٹن حد سے بڑھے حبس کا ماحول بنے، میں بسد شوق گھٹاؤں کی طرح ملتا ہوں. میں بسد شوق گھٹاؤں کی طرح ملتا ہوں. لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے. لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے. میں بہرحال صداؤں کی طرح ملتا ہوں. لوگ مظلوم ہوں خاموش تو پھر ظالم سے. میں بہرحال صداؤں کی طرح ملتا ہوں. جو میری گود میں آ جائیں میرے بچے ہیں. جو میری گود میں آ جائیں میرے بچے ہیں. اپنے سب بچوں سے ماؤں کی طرح ملتا ہوں. جو میری گود میں آ جائیں، جو میری گود میں آ جائیں میرے بچے ہیں. اپنے سب بچوں سے ماؤں کی طرح ملتا ہوں. مجھ پہ مالک کا بہت خاص کرم ہے کہ میں. مجھ پہ مالک کا بہت خاص کرم ہے کہ میں دھوپ میں ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ملتا ہوں. دھوپ میں ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ملتا ہوں. اور کوئی مجبور میرے در پہ جو آ جائے کبھی، کوئی مجبور میرے در پہ جو آ جائے کبھی، میں کراچی ہوں پناہوں کی طرح ملتا ہوں. ہمیں اس سے عقیدت ہے یہی ایمان کافی ہے. یہی کار محبت ہے، اسی مٹی سے نسبت ہے. ہمیں اس سے عقیدت ہے یہی ایمان کافی ہے. اور اسی مٹی سے ابھرے ہیں، اسی مٹی سے جڑنا ہے. اسی مٹی سے ابھرے ہیں، اسی مٹی سے جڑنا ہے. اسی مٹی میں جانا ہے. سو یہ پہچان کافی ہے.
اسی مٹی سے ابھرے ہیں، اسی مٹی سے جڑنا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے، سو یہ پہچان کافی ہے۔ نئے خوابوں خیالوں کے سنورنے کو، نکھرنے کو، ہمارا دھیان رکھنے کو، نئی نسلیں پنپنے کو، یہ پاکستان کافی ہے۔ نئے خوابوں خیالوں کے سنورنے کو، نکھرنے کو، ہمارا دھیان رکھنے کو، نئی نسلیں پنپنے کو، یہ پاکستان کافی ہے۔ پرندے ہم سے بہتر ہیں، بجا ہم اشرف المخلوق ہیں، لیکن پرندے ہم سے بہتر ہیں۔ بجا ہم اشرف المخلوق ہیں، لیکن پرندے ہم سے بہتر ہیں۔ درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا۔ درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا، کسی کو بے وجہ مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آشیانوں کو جلاتا ہے، نہ بچے قتل کرتا ہے، نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے، نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے، یہ اجمال قلندر ہیں۔ پرندے ہم سے بہتر ہیں، پرندے ہم سے بہتر ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جھگڑا ہمارے ہاں سوچ پر ہوتا ہے، اختلاف پر ہی ہوتا ہے نا۔ تو کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے، مذاہب پر نہیں لڑتے، سکون و امن سے دنیا میں رہنا جانتے ہیں، خاموشی سے خدا کو مانتے ہیں، یہ تصویر پیغمبر ہیں۔ پرندے ہم سے بہتر ہیں، پرندے ہم سے بہتر ہیں۔ اور یہ میں نے اس لیے اس نظم کو منتخب کیا کہ اب یہ نظم ہمارے وطن کے لیے ہی۔ کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی پرندے ہم سے بہتر ہیں، کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے، کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے، وہ اپنے پالنے والے سے دل میلا نہیں کرتے۔ کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے، وہ اپنے پالنے والے سے دل میلا نہیں کرتے، فلک کی وسعتوں پر جا کے بھی واپس زمین پر لوٹ آتے ہیں، ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں۔ فلک کی وسعتوں میں جا کے بھی واپس زمین پر لوٹ آتے ہیں، ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں۔ پرندے کب کسی کا دل دکھاتے ہیں، محبت کا سمندر ہے، پرندے ہم سے بہتر ہیں، پرندے ہم سے بہتر ہیں۔ عشق کے روگ اچھے لگنے لگے، عشق کے روگ اچھے لگنے لگے، ہجر کے سوگ اچھے لگنے لگے، اور جب سے وہ بے وفا ہوا روحی، جب سے وہ بے وفا ہوا روحی، بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے، جب سے وہ بے وفا ہوا روحی، بے وفا لوگ اچھے لگنے۔ غزل کے چند اشعار کہ جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص، جا کے بھی جا نہیں پایا ہے وہ جایا ہوا شخص، یاد آتا ہے مسلسل وہ بھلایا ہوا شخص، یاد آتا ہے مسلسل وہ بھلایا ہوا شخص، اور جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے، جس کو ہم اپنا بناتے ہوئے خاشاک ہوئے، وہ بھی نکلا ہے زمانے کا بنایا ہوا شخص، وہ بھی نکلا ہے شکریہ زمانے کا بنایا ہوا شخص۔ اچھی لگتی ہوں میں ہنستی ہوئی اس کو لیکن، اچھی لگتی ہوں میں ہنستی ہوئی اس کو لیکن،
कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स। छिलकती हूँ मैं हंसती हुई उसको, लेकिन कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स। डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, देखिएगा कि डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ शख्स। डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ शख्स। ठोकरें खा के जो गिरते हैं संभल जाते हैं, ठोकरें खा के जो गिरते हैं संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। ठोकरें खा के जो गिरते हैं संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। और ये शेर ये आपके नाम, ये हम 21वीं सदी के लोगों की टेक्निकल जो हमें फैसिलिटीज है उनके नाम ये शेर। खालिद में ये नया शेर मैंने ऐड किया, तुम्हारी तवज्जो चाहती हूँ। शब तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, शब तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है सीने से लगाया हुआ शख्स। शब तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है सीने से लगाया हुआ शख्स। आखिरी शेर, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को आया हुआ शख्स। जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को आया हुआ शख्स। तेरे ही नाम की निस्बत से मैं हुआ रोशन, तेरे ही दम से मेरी आबरू सलामत है। तेरे ही नाम की निस्बत से मैं हुआ रोशन, तेरे ही दम से मेरी आबरू सलामत है। ये लाजमी तो नहीं है कि मैं रहूं बाकी, ये लाजमी तो नहीं है कि मैं रहूं बाकी, मेरा भरम है इसी में कि तू सलामत है। बहुत शुक्रिया। तेरे ही नाम की निस्बत से मैं हुआ रोशन, तेरे ही दम से मेरी आबरू सलामत है। ये लाजमी तो नहीं है कि मैं रहूं बाकी, मेरा भरम है इसी में कि तू सलामत है। तेरे वजूद का उक़दा समझ सका ना कोई, तेरे वजूद का उक़दा समझ सका ना कोई, तेरा ज़हूर तो एक हुक्म आसमानी है। तेरे वजूद का उक़दा समझ सका ना कोई, तेरा ज़हूर तो एक हुक्म आसमानी है। तेरा क़याम कोई दास्तान ख्वाब नहीं, तेरा नुज़ूल तो रब की कोई निशानी है। तेरा क़याम कोई दास्तान ख्वाब नहीं, तेरा नुज़ूल तो रब की कोई निशानी है। मैं इस चमन में रहूं या चमन से दूर रहूं, मैं इस चमन में रहूं या चमन से दूर रहूं, रहेगा सब्ज हिलाली फकत अलम मेरा। मैं इस चमन में रहूं या चमन से दूर रहूं, रहेगा सब्ज हिलाली फकत अलम मेरा। तेरा वकार बढ़ाती रहे ज़बां मेरी, तेरी ही शान में लिखता रहे कलम मेरा। तेरा वकार बढ़ाती रहे ज़बां मेरी, तेरी ही शान में लिखता रहे कलम मेरा। चंद अशार। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हद्दे नजर तक, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हद्दे नजर तक, हमको तो पहुंचना था किसी ख्वाब नगर तक। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हद्दे नजर तक, हमको तो पहुंचना था किसी ख्वाब नगर तक। अब पाँव नहीं राह में दिल थकने लगा है, अब पाँव नहीं राह में दिल थकने लगा है।
لیکن ہمیں چلنا تو ہے انجام سفر تک. اب پاؤں نہیں راہ میں دل تھکنے لگا ہے، لیکن ہمیں چلنا تو ہے انجام سفر تک. ہم شور بھی سنتے ہیں سماعت سے بہت کم، ہم شور بھی سنتے ہیں سماعت سے بہت کم، آواز بھی جاتی ہے تو بس حد نظر تک. ہم شور بھی سنتے ہیں سماعت سے بہت کم، آواز بھی جاتی ہے تو بس حد نظر تک. ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں، ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں، جب ہاتھ پہنچتا ہی نہیں شاخ ثمر تک. ممکن ہے میں اب صبر کا یہ پیڑ گرا دوں، جب ہاتھ پہنچتا ہی نہیں شاخ ثمر تک. ہم اپنے ہی موسم سے پرکھتے ہیں جہاں کو، ہم اپنے ہی موسم سے پرکھتے ہیں جہاں کو، ماحول کا لیتے ہی نہیں کوئی اثر تک. ہم اپنے ہی موسم سے پرکھتے ہیں جہاں کو، ماحول کا لیتے ہی نہیں کوئی اثر تک. میں اپنے ہی اندر کی طرف چیخ رہا ہوں، میں اپنے ہی اندر کی طرف چیخ رہا ہوں. اب دیکھیے جاتی ہے یہ آواز کدھر تک. میں اپنے ہی اندر کی طرف چیخ رہا ہوں، اب دیکھیے جاتی ہے یہ آواز کدھر تک. کیا عجب اہتمام چل رہا ہے، کیا عجب اہتمام چل رہا ہے، سب کا اپنا مقام چل رہا ہے، سب کا اپنا مقام چل رہا ہے. یہ بھی ایک ہماری قومی مزاج ہے کہ ساری تنقید دوسروں کے لیے، ساری تنقید دوسروں کے لیے، خود مگر بے لگام چل رہا ہے. ساری تنقید دوسروں کے لیے، خود مگر بے لگام چل رہا ہے. ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف، ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف، خود سے کچھ انتقام چل رہا ہے. ہم نہیں جاتے آئینے کی طرف، خود سے کچھ انتقام چل رہا ہے. ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں، کووڈ کے بعد بھی ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں، اپنے اندر قیام چل رہا ہے. ان دنوں گھر سے کم نکلتے ہیں، اپنے اندر قیام چل رہا ہے، اپنے اندر قیام چل رہا ہے. اور مستقل ایک جواب کی خواہش، ایک غزل کا شعر آ گیا اس میں، مستقل ایک جواب کی خواہش، مستقل ایک سلام چل رہا ہے، مستقل ایک سلام چل رہا ہے. اور باقی سب تالیاں بجاتے ہیں، باقی سب ہم اور آپ، باقی سب تالیاں بجاتے ہیں، چند لوگوں کا نام چل رہا ہے. باقی سب تالیاں بجاتے ہیں، باقی سب تالیاں بجاتے ہیں، چند لوگوں کا نام چل رہا ہے، چند لوگوں کا نام چل رہا ہے. اور کم سخن آپ کی توجہ سے، کم سخن میرے خیال سے آخر میں نوجوان بیٹھا ہے، تصویریں یہی لے رہا تھا، میرے خیال میں تصویریں لے رہے تھے، اس کی نظر یہ شعر ہے. ایک کم سخن بول ہی نہیں رہی، کم سخن آپ کی توجہ سے، اور تصویریں بھی لے رہا تھا، تو کم سخن آپ کی توجہ سے کچھ ہمارا بھی کام چل رہا ہے. اس کے لیے تالیاں ہیں. کم سخن آپ کی توجہ سے کچھ ہمارا بھی کام چل رہا ہے. آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ، اور یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پر جو ان دنوں ایسا سا چیزیں چل رہی ہیں کہ آدمی کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے، لال گیری، کیسے کیسوں کے
قد نکل آئے، کیسے کیسوں کے قد نکل آئے، کیسا کلام چل رہا ہے، کیسے کیسوں کے قد نکل آئے، کیسا کیسا کلام چل رہا ہے، باقی سب تالیاں بجاتے ہیں، چند لوگوں کا نام چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ تقریب میں موجود اساتذہ نے قائد اعظم کے خیالات اور تصورات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جناح ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خواب دیکھا، کیونکہ سب سے زیادہ جو قتل ہوئے وہ پنجاب میں ہوئے۔ 3 جون پلان جیسے ہی آتا ہے تو 4 جون کو جو ہے پنجاب کے اندر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ انڈیا نے ایک فلم بھی بنائی تھی غدر، اگر آپ نے شاید دیکھی ہو تو، وہ اسی 3 جون کی، یا ابھی 1947 کے ایک نئی فلم بھی آئی ہے 3 جون پلان کے اوپر۔ وہ بہت سارے تو جناح یا مسلم لیگ قائدین جو ہیں یہ خود بھی الجھ گئے تھے کہ اتنا بڑا جو ہم نے یہ، اور دوسرا یہ کہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 1 سال 2 سال سے زیادہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جناح کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اس کام کی وجہ سے جناح کی طبیعت دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی گئی، اور آخری جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی ایمبولینس جو ملٹری کی ایمبولینس تھی وہ بھی خراب ہو گئی، اور پھر کیونکہ ماڑی پور ان دنوں میں ایک کراچی سے کافی دور، اس وقت بھی کافی دور ہے، اس وقت بھی نزدیک نہیں ہے۔ اگر گورنر جنرل ہاؤس سے ہم جائیں تو کم سے کم بھی یہاں 35 سے 40 کلومیٹر اس وقت بھی دور ہے، اور اس وقت کوئی یہ پکے روڈ نہیں تھے۔ یہ پکے روڈ بھی میرے خیال میں 2 سال پہلے جو ہیں وہ پکے روڈ ہاکس بے کی وجہ سے وہ بنائے گئے ہیں، اب اس کو مزید بہتر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو وہاں سے آنے میں بھی، کیونکہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ جو گاڑیاں تھیں ہماری وہ بھی اتنی فاسٹ نہیں تھی، وہ بھی تو جناح جو کہتے ہیں کہ ایمبولینس کے اندر جو ہے جناح کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کوئی اس کو ہلانے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ فاطمہ جناح وہ دوسری گاڑی میں تھی، یہ پھر وہ دوسری جو ہے ایمبولینس آئی ہے، پھر یہ جناح کو جو ہے وہ لے کے گئے، اسی جو ہے رات جو ہے تقریباً 10:25 یا 35 پر جو ہے وہ اس کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہماری ایک آخری جو قائد کے لمحات ہیں وہ بڑی دکھ والے ہیں، بڑی آپ اس کی مائی بردر کتاب پڑھیں گے اگر فاطمہ جناح صاحبہ کی، تو اس میں آپ کو شاید زیادہ حقائق جو ہیں آپ کو سامنے ہیں۔ اس موقع پر شاعروں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔